حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. الحدیث. معزز ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک شکشا، ایجوکیشن، تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب نازل فرماتا ہے، قرآن کریم نازل ہوتا ہے، سب سے پہلی آیت جو جبریل لا کر محمد پر نازل فرماتا ہے وہ آیت ایجوکیشن پر ہے، تعلیم پر ہے، شکشا پر ہے، کیونکہ شکشا ہی اصل چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. ایجوکیشن، شکشا حاصل کرنا فرض ہے. دوستو، آج ہمارا سماج، ہمارا ماحول، ہمارا سوسائٹی، لوگ تعلیم سے دور ہیں، تعلیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اپنانے سے لوگ عار اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بیچ جائز اور ناجائز کا فرق نہیں، حلال اور حرام کا تمیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ناپاکی سے پاک ہونے کا بھی طریقہ نہیں معلوم. اگر ہمیں علم ہوتا، اگر ہم قرآن پڑھتے، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہوتی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے تو آج ہمارے پاس حلال حرام کا تمیز ہوتا، جائز ناجائز کو فرق کر پاتے، اور ہمیں اگر ہم ناپاک بھی ہو جاتے تو ہمیں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا. آج ہمارے سماج اور ماحول کو آپ لیجئے کہ ہمارے سماج میں ہم کتنے بچوں کو قرآن کا ایجوکیشن دیتے ہیں، قرآن کا تعلیم دیتے ہیں، قرآن کا شکشا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اپنے بچوں پر دیتے ہیں. آج تو سماج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کپڑے کے لالچ سے، ایک ڈریس کے لالچ میں، آج ایک ٹائم کی کھانا کی لالچ میں اور کتاب کی لالچ میں ہم نے اپنے دھرم کی پستک، اپنی دھرم کی کتابوں کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اور ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں سے، ہمارے ماحول اور سوسائٹی کے سارے بچے آج غیر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے پردگی کے ساتھ نکلنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور آر اور شرمندگی محسوس نہیں کر رہا ہے. اور میں تو یہ کھلے عام کہہ سکتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کی بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے ڈریس کے نام پر، ان کے کھانے کے نام پر، اور ان کو کتاب دے کر یا ایک سائیکل دے کر، جو لالچ دے کر مسلمان کی بچی کو بے پردگی کے ساتھ ایک اسلام کی تعلیم کو چھڑوا کر اور بے پردگی کو اپنا کر گھر سے باہر نکالنے کا کام ہمارے جو سرکار نے کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی سازش ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
آپ کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم لینا ہے، نبی کی سیرت اپنانا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ ان سارے مسائل کو سمجھنے کے بعد جب ہمیں ان کا علم ہو گیا، تب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیجیے۔ آپ سائنس پڑھیے، انگلش پڑھیے، میتھ پڑھیے، ٹیکنالوجی میں جائیے۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنائیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ فرض دین اسلام کی تعلیم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن کی تعلیم ہم اپنے بچوں کی ذہن میں ڈالیں، نبی کی سیرت بچوں کو سکھائیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا، کردار کیا تھا، نمونہ کیا ہے، یہ ساری چیز ہمیں اپنے ذہن میں، اپنے بچوں کے ذہن میں پہلے ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری دنیا داری ہے، ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں انگلش کی شکشا لینا ضروری ہے، ہم انگلش پڑھیں گے۔ ہمیں میتھ کی حساب کی ضرورت ہے، ہمیں میتھ سیکھنا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ہمیں انٹرنیٹ کا بھی علم ہمیں سیکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہم پر فرض ہے وہ دین کا تعلیم لینا فرض ہے، دین سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے اگر ہمارے سماج میں جو ماحول ہے، اس ماحول اور سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی قوم کی ماحول اور حالات کو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کی بدلنے کا کوشش نہ کرے۔ جب تک اپنی حالت کو بدلنے کا کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم تمام امت مسلمہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور عزم مصمم بنا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی میں لے کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کا تعلیم دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو قرآن سکھائیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہم بچوں پہ ڈالیں گے، تاکہ بچے حلال حرام جائز ناجائز کا فرق کر سکے، دنیاوی زندگی، دنیاوی معاملات کو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کا تعلیم سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے، اور ہمارے جو ماحول بگڑتی ہوئی ماحول ہے اور آہستہ آہستہ اور ماحول بگڑ رہا ہے، لوگ دین کی تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کو ماحول کو سدھارنے کا توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ماحول کی درستگی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اپنے بچوں کو دے سکے۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کا تعلیم سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا